بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک کتاب ہے سعودی عرب کے ایک عالم دین جن کا نام حافظ بن احمد آل حکمی ہے۔ ان کی وفات 1377 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 1377۔ ان کی کتاب کا نام ہے سوال و جواب فی العقیدتی، عقیدے کے باب میں چند سوالات اور اس کے جوابات، بلکہ اوپر میں انہوں نے لکھا ہے کہ 200 سوال جو عقیدے سے متعلق رکھتے ہیں یا عقیدے سے جن کا تعلق ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اسے اپنے دل میں بیٹھا لینا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال اس کتاب کے اندر یہ کیا گیا ہے، ما اول ما یجب علی العباد، سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو، ایک عبد کو، ایک مخلوق کو جاننا ضروری ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلے پہل کون سی بات ہے جو بندوں کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے؟ اس کا جواب انہوں نے کہا، اول ما یجب علی العباد معرفۃ الامر الذی خلقہم اللہ لہ، سب سے پہلی چیز جس کا ہر بندے پر جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا، تجارت کے لیے پیدا کیا گیا، یا انسان کو لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، یا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے، آرام و سکون اور راحت کے لیے، کس چیز کے لیے انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا، سب سے پہلی چیز جو بندوں پر جاننا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِهِ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلَ بِهِ كُتُبَهُ عَلَيْهِمْ، وہ کون سی چیز ہے جس پر انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کرنے کے بعد بہت ساری ذریت کو آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالا تھا، یعنی سارے انسانوں کی روح کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی تمام انسانوں کی روح کو پیدا کر دیا تھا جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد آدم کی اولاد کی تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد و پیمان، ایک وعدہ اور ایک ایگریمنٹ لیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کو جاننا ہر انسان پر، ہر جنات پر واجب ہے۔ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُمْ، اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنے سارے پیغمبر، اتنے سارے رسول اور نبیوں کو بھیجا ہے جن کا آخری سلسلہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ اتنے سارے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر یہ بھی جاننا ضروری، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کا، اپنی بات کا، اپنے کلام کا نزول فرمایا۔ قرآن صرف اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے۔ بنو اسرائیل کے جو انبیاء اور پیغمبر آیا کرتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی تھی، جو صحیفے عطا کیے تھے، وہ صحیفے بھی اللہ رب العالمین کی باتیں تھی، اللہ کا کلام تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا قانون کہیں۔ اللہ نے کن قانون، کن باتوں کی وجہ سے یا کن باتوں کے لیے کتابوں کو نازل کیا، کن باتوں کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور پھر انبیاء اور رسولوں کا وارثین ہر زمانے میں چھوڑا، جیسے موجودہ زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے میں بھی علماء کو انبیاء کا وارث بنایا گیا۔ تو یہ خصوصاً آخری زمانے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے تو علماء ہی انبیاء اور رسول کے وارث ہوتے ہیں، اور وہی ان کا صحیح علم رکھتے ہیں اور صحیح علم انہی کے پاس ہوتا ہے۔
آگے وہ کہہ رہے ہیں وَلِأَجْلِهِ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ، اور یہ بھی جاننا ضروری کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا کو پیدا کیا گیا، آخرت کو پیدا کیا گیا۔ دنیا کا مطلب آپ سمجھیں کہ اصل میں اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، خلقت الدنیا یعنی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیوں بنائی گئی، اور آخرہ کا مطلب حیات الآخرہ، آخرت کی ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی کو کیوں پیدا کیا گیا، کیوں دونوں کو ڈیوائیڈ کر کے الگ الگ تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی یہ زندگی اس زندگی کے بارے میں کچھ اشارہ کرتی ہے۔ والجنت والنار، جنت اور جہنم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ وبہ حقت الحاقہ ووقعت الواقعہ، اور حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، اسی طرح سے واقعہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ حاقہ میں نے ثابت کرنے والی چیز یا ثابت ہونے والی، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قیامت قائم کی جائے گی، قیامت آئے گی۔ واقعہ یعنی قیامت دنیا میں سب سے بڑا واقعہ ہوگا، اسی لیے قیامت کو واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا حادثہ جو دنیا میں ہونے والا ہے وہ قیامت ہے، اور سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑا پروف جو انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے یا اللہ کے بارے میں اشارہ دینے والی، وہ یہ ہے کہ قیامت ثابت شدہ چیز ہے، قیامت آنے والی ہے۔ وہ بھی حقت الحاقہ، یعنی قیامت میں فیصلے ثابت کیے جائیں گے، وہاں حق کو حق اور باطل کو باطل بتایا جائے گا، جنت کے مستحق لوگوں کو جنت کا استحقاق بتایا جائے گا، ثابت کیا جائے گا، اور جہنم کے مستحق لوگوں کو جہنمی ثابت کیا جائے گا، اسی لیے اس کو حاقہ کہا جاتا ہے۔ وَبِهِ حُقَّتِ الْحَاقَّةُ وَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کس چیز کی وجہ سے قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آئے گا، کس چیز کی وجہ سے وہ قیامت جو انسان کے مسائل کو، حق اور باطل کو وہاں ثابت کرے گی، کیوں قیامت کا میدان قائم کیا جائے گا اور محشر کیوں برپا کیا جائے گا۔ وَفِي شَانِهِ تُنصَبُ الْمَوَازِينُ، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ترازو قائم کیے جائیں گے، رکھے جائیں گے، نصب کیے جائیں گے اس ترازو میں۔ وہ کون سا ترازو ہوگا، یعنی دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، انسان اپنے ساتھ کر رہا ہے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، ایک مذہب کے ساتھ یا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ، اپنے موافق لوگوں کے ساتھ یا مخالف لوگوں کے ساتھ جو بھی باتیں کر رہا ہے، وہاں پر اس میزان اور ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، جسے ہم انصاف کا ترازو کہتے ہیں۔ قرآن میں بارہا اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وفی شانہ، اور وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے سب سے بڑا ترازو، اور ترازو میں جس کی وجہ سے ترازو اصل قائم کیا جائے گا۔ دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں جو قیامت کے دن انصاف کیا جائے گا ہر چھوٹے بڑے معاملے کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی برائی ہو، ذرہ برابر نیکی ہو، ذرہ برابر حق ہو یا ذرہ برابر باطل یا ناحق ہو، ان تمام کا فیصلہ وہاں پر کیا جائے گا۔ تو بڑی بات کیا ہے جس کی وجہ سے اصل میں میزان اور ترازو کو قائم کیا جائے گا۔ وَتَتَطَايَرُ الصُّحُفُ، اور جس کی وجہ سے صحیفے، نامہ اعمال، انسان کا رجسٹر، جس پر اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک، قبر میں جانے تک کے سارے مسائل درج ہوں گے، سارے واقعات لکھے ہوئے ہوں گے، ان کے دل میں کیا باتیں ہوتی تھی، وہ دماغ سے کیا سوچتا تھا، وہ کس کے بارے میں کیا پلاننگ کرتا تھا، چھپ کر یا کسی کی موجودگی میں کیا عمل کرتا تھا، وہ صحیفے کا سب چیز کھول کھول کر بیان کر دیں گے۔ تو وہ کون سا عمل ہے سب سے بڑا عمل کہ یہ صحیفہ انسان کو بتائے گا کہ تمہارے نامہ اعمال میں یہ چیزیں ہیں۔ وَفِيهِ تَكُونُ الشَّقَاوَةُ وَالسَّعَادَةُ، اور کس بنیاد پر ایک انسان کو مکمل طور سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شقی ہے، بدبخت ہے، اور کس بنیاد پر ایک انسان کو کہا جائے گا کہ یہ بدبخت ہے، یہ نالائق ہے، یہ بیہودہ ہے، کس بنیاد پر؟ یہ سوال سب سے اہم سوال ہے جو ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک جنات کو جاننا ضروری ہے۔ وَعَلَى حَسْبِهِ تُقْسَمُ الْأَنْوَارُ، اور اسی کے مطابق وہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیے
وہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسی کے مطابق، اسی معاملے کے مطابق اللہ تعالیٰ نور کو تقسیم کرے گا۔ ہر انسان کو قیامت کے دن جب انسان پلسرات سے گزرے گا تو پلسرات ایک اندھا راستہ ہے، وہاں پر روشنی نہیں ہوگی، وہ تاریک راستہ ہوگا جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا۔ اس پلسرات میں روشنی انسان پائے گا۔ اسی بات کو جاننا ہے کہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے پلسرات میں ہمیں روشنی ملے گی۔ جتنا اس مسئلے کو انسان جانے گا، جس اس پر یقین رکھے گا، اتنا پلسرات کے اندھیرا پن، تاریکی اس کے سامنے روشنی بنتی جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں اس کو روشنی اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اللہ تعالیٰ جس کو روشنی نہیں دے گا اس دن اس کو کوئی روشنی عطا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ یہ میں نے سوال کا اور جواب کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے، پہلا سوال کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بندوں پر، انسانوں اور جناتوں پر سب سے پہلی چیز کیا ہے جسے جاننا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ دیا، سب سے پہلی چیز انسانوں کو جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جب انسان کی روحوں کو جب پیدا کیا تھا تو اس سے انسانوں سے کیا معاہدہ لیا تھا، اور وہ قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو سب نے آدم کی پشت میں جو روحیں تھیں اور جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا، سارے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے رب یعنی اللہ رب العالمین کا اقرار کیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو، اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے، رسولوں کو نازل کر کے اسی عہد و پیمان کا تکرار کیا اور دوبارہ اس کو یاد دلایا، اور اسی کی وجہ سے، جسے ہم توحید کہتے ہیں، اسی معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، اسی لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا، صحیفے کو، نام اعمال کو لایا جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر کوئی انسان بدبخت ہو جاتا ہے، کوئی انسان نیک بخت ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے یا اسی کے بقدر جتنا انسان اس مسئلے کو جان لیتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نور عطا کرے گا۔ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت تمام لوگوں کو اپنے اپنے طریقے سے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ اللہ جس عبادت سے راضی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بتائے کہ وہ کون سی طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور یہ انبیاء کرام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بتایا کہ یہ عبادت کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا ہے، یہ تمہارے مالک کو خوش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔